اچھا، یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں اسباب نزول کی، اس میں زیادہ فائدہ ان بچوں کو ہوگا یا ان سٹوڈنٹس کو ہوگا جو پہلے سے کوئی درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسے جن کو کوئی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حلقے سے وابستگی ہے، مولانا مودودی کی علیہ الرحمہ کی مثال کے طور پہ تفہیم القرآن پڑھ رکھی ہے، یا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اصلاحی صاحب کے مکتبہ فکر سے وابستہ ہیں، تدبر قرآن کا مطالعہ رہتا ہے، یا کچھ لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم سے وابستہ ہیں اور مدرس قرآن ہیں اور قرآن کی درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، یا جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، انہوں نے ان کے جو ہے وہ ادارے سے الہدا سے کوئی 1 سالہ کورس جو ہے وہ کسی خاتون نے کر رکھا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں آیات ہوتی ہیں، آیات کا پس منظر ہوتا ہے، آیات کا ترجمہ ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا جن کا قرآن کا کوئی پہلے سے کچھ نالج ہے۔ ہاں بالکل، اگر آپ بلینک سلیٹ کی طرح ہیں، پہلی دفعہ آپ یہ سب چیزیں سن رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ واقعتاً آپ کو مشکل لگے گا، کیونکہ جو بھی جو ہے وہ متکلم ہوتا ہے، کسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا، کوئی بھی استاد ہے، کوئی بھی ٹیچر ہے، وہ بالکل زیرو سے لے کے نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی ڈگری ہوتی ہے، آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، انڈر گریڈ کی کوئی ڈگری، آپ کمپیوٹر سائنس میں لیٹس سپوز آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں، ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی پری کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہونی چاہیے، آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو یا آپ نے FSC کی ہو، ٹھیک ہے، کمپیوٹر سائنس کے ساتھ یا انجینئرنگ کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہر ڈسپلن میں جب آپ ایک خاص لیول پہ جا کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کی کوئی پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہمارا کورس ہے شارٹ درس نظامی کا، اس کی یہ ظاہری بات ہے گریجویشن لیول کا کورس ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اسلامک سٹڈیز میں ایک گریجویشن کی ڈگری ہے، BS کی ڈگری ہے، مطلب اس لیول کا یہ کورس ہے۔ اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، جیسے آپ نے کہیں سے کسی دینی ادارے سے 1 ایئر کورس کر رکھا ہے، یا آپ نے کہیں مدرسے میں کوئی 2-4 سال لگائے لیکن جاری نہیں رکھ پائے، یا مدرسے میں آپ پڑھتے رہے لیکن اس وقت چھوٹے بچے تھے، چیزیں اتنی واضح نہیں ہو پائیں، بس حافظے میں ہیں لیکن یہ ہے کہ چیزوں میں اس طرح سے گہرائی نہیں ہے، تو اب چیزوں کو دوبارہ جو ہے وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان سبجیکٹس کو، تو ان لوگوں کو اصل میں بیسیکلی یہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال نیکسٹ اسباب نزول کی بحث میں ہمارے سامنے جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ ہیں، ایک تو عام و خاص معنی، دوسرا سماع و روایات، اور تیسرا اختلاف صحابی، اور چوتھا تعدد اسباب۔ عام و خاص معنی سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ بعض اوقات ایک آیت میں آپ عمومی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں اور اس آیت سے کوئی خاص معنی بھی آپ نکال سکتے ہیں، یعنی آیت اپنے عموم اور خصوص کے اوپر باقی رہتی ہے مختلف علوم اور فنون کی روشنی میں، یعنی مختلف علوم قرآن کی روشنی میں آپ کسی جو ہے وہ قرآن کے علم کی روشنی میں یا فن کی روشنی میں آپ اس آیت کو اس کے عموم پہ باقی رکھ سکتے ہیں، اور کسی جو ہے وہ قرآن مجید کے علم کی روشنی میں آپ اس کو اس کے خصوص پہ باقی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ذرا ایک مثال، یہ جو ابھی قرآن مجید کی آیت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ طاغوت کے اوپر اور جادو پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ اہل ایمان سے زیادہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب بدر کے اندر جو ہے وہ شکست ہوئی ہے کفار مکہ کو، تو اب اس میں کفار کو تو غصہ تھا ہی تھا، اس میں یہودیوں کو بھی، جو مدینہ کے یہودی تھے ان کو بھی جو ہے وہ غم و غصہ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو بدر 2 ہجری میں ہوا، اور احد جو ہے وہ 1 سال بعد 3 ہجری میں ہوا، لیکن یہ احد کروانے میں بہت بڑا کردار ان یہودی سرداروں کا تھا۔ تو کعب بن اشرف وغیرہ انہوں نے اہل مکہ سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ بدلہ لے مسلمانوں سے، 70 تمہارے مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، تو یہ کیا تم چپ کر کے بیٹھے ہو؟ تو پھر اس وقت جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا، سرداران قریش نے، اہل مکہ نے، کہ ہم تو مشرک ہیں اور ہم تو کسی کتاب کو نہیں مانتے، جبکہ تم تو جو ہے وہ کتابوں کو بھی مانتے ہو اور تمہاری طرف نبی بھی آتے رہے، اور مسلمان بھی کتابوں اور نبیوں کو مانتے ہیں، تو پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں کو زیادہ حق پہ سمجھتے ہو یا ہمیں زیادہ حق پہ سمجھتے ہو؟ تو یہ سوال ہوا تھا۔ تو اب اس کے جواب میں یہودیوں نے کیا کہا مشرکین مکہ سے کہ ہم تمہیں مسلمانوں سے زیادہ حق پہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان ان کے زیادہ قریب تھے۔ جیسے دیکھیں نا، اب تو قرآن تو کتنا انصاف کرتا ہے، یا ہمارا دین اسلام
کہ جو عام مشرک ہیں ان کا حکم علیحدہ سے بیان ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تم نکاح بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یا ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. لیکن اہل کتاب کا حکم اسلام نے ڈیفرنٹ رکھا. وہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ پچھلے نبیوں کو مانتے تھے، پچھلی کتابوں کو مانتے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا مختلف رکھا کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے. اس طرح سے جو ہے وہ مختلف قسم کی مثالیں جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں. تو کافر میں فرق کیا ہے دین اسلام نے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا یہودیوں کا، حالانکہ مسلمان ان کے زیادہ قریب تھے. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تورات اور انجیل کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں. یہ تو تورات اور انجیل کو بھی نہیں مان رہے تھے مشرکین. تو بات یہ ہے کہ اب مسلمان ان کے زیادہ قریب تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کیا بات کہی قرآن کی آیت میں کیا ہے کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی کافروں سے کہتے ہیں، یعنی اہل مکہ سے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو کافر ہیں، ان کافروں کے لیے کہتے ہیں، اہل مکہ کے لیے یہ کہتے ہیں یہودی کہ یہ جو کافر ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہ اہل ایمان سے زیادہ جو ہے وہ سیدھے رستے پر ہیں. تو یہ اصل میں ہوا تھا. اب اس کے بعد ایک آیت ہے، یہ بہت اہم ہے، یعنی ان آیات کے بعد آگے چل کے، یعنی کچھ آیات کے وقفے کے بعد یہ اگلی آیت آتی ہے. ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو ادا کرو ان کے اہل لوگوں کے، یعنی اہل لوگوں کو امانتیں سپرد کرو. اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ایک تو عمومی مفہوم ہے. جو عمومی مفہوم ہے اس میں دونوں طرح کا مفہوم شامل ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ امانتوں کو ادا کرو، مطلب کسی امانت میں خیانت نہ کرو، یہ اس کا عمومی مفہوم ہے. اور دوسرا عمومی مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہاں امانت سے مراد جو ہے وہ عہدے ہیں، کیونکہ عہدہ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی بھی اسلامی ریاست میں کوئی بھی عہدہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتا ہے. جیسے سرکاری عہدے ہیں، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ٹھیک ہے، ایس ایچ او ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے، کسی جو ہے سرکاری یونیورسٹی میں جو ہے وہ وائس چانسلر ہے، کالج میں پرنسپل ہے. تو یہ سارے عہدے ان کے پاس جو ہے وہ امانت ہیں، یہ امانت ہیں گویا کہ. اور ہمارے ہاں کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ہاں جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے پاس یہ عہدے جو امانت ہوتے ہیں، وہ اتھارٹی بھی امانت ہوتی ہے جس کو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس امانت میں خیانت نہ کریں، یعنی اپنی اس اتھارٹی کا جو ہے وہ مس یوز نہ کریں، اس کو غلط طریقے پہ ایکسرسائز نہ کریں. مطلب ناجائز لوگوں کی جیسے بھرتی کروا دی، سفارشی بھرتی کروا دی، یا کسی کا جو ہے وہ حق مار لیا، تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ امانتیں جو ہے مسلم سوسائٹی کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے سپرد کریں جو کہ اس کے اہل ہوں. مطلب اہل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ صادق اور امین ہوں، مطلب وہ اس عہدے کا جو ہے وہ حق ادا کریں، اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہ کریں اور معاشرے میں ظلم نہ پیدا کریں اپنے اس عہدے کی وجہ سے. تو یہ اس کا عمومی مفہوم بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک روایت بھی ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو اس سے بھی یہ عمومی مفہوم ان آیات کا نکلتا ہے. جیسے یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4728، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ترجمہ کیا گیا؟ بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد وہ امانت بھی ہو سکتی ہے جو کسی نے آپ کے پاس رکھوائی ہے، جو جس نے رکھوائی تھی آپ اس کو اس کی امانت واپس کر دو. اور یہ بھی کہ جو اہل ہے کسی عہدے کا، تو اہل آدمی کا اس عہدے کے لیے جو ہے وہ انتخاب کرو، عصبیت کی بنیاد پہ نہیں کہ یہ میری قوم قبیلے کا ہے تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے، یا اس کا میں نے جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے اس عہدے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ یہ میرے مسلک کیا ہے، اس کو میں نے نوازنا ہے، چونکہ میں پہلے سے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں تو اس لیے میں نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے. یہ نہیں، یہ خیانت ہو جائے گی اور اس کا قیامت والے دن جو ہے وہ حساب ہوگا. اب اس پہ وہ راوی کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنا انگوٹھا اپنے کان پر اور ساتھ والی انگلی اپنی آنکھ پر رکھ رہے تھے، یعنی بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جو آخر میں آ رہا ہے نا کہ سمیع بصیرہ، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا. یہ مشابہت نہیں ہے، بس مطلب سمجھانے کے لیے کہ تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہ جو تم کرسی کے اوپر بیٹھ کے قلم چلا رہے ہوتے ہو اور لکھ رہے ہوتے ہو، اور اس تمہارے قلم سے کسی کی زندگی، کسی کے کیریئر کا فیصلہ ہونے لگا ہوتا ہے، تو اس وقت ذرا سوچ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے.
مطلب مسجد میں، نماز میں، سجدے میں تو ہر کسی کو خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہاں کرسی پہ بیٹھے یہ خیال جو ہے وہ بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے. اسی طرح کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے یا میری طرح اگر کوئی استاذ ہے، ٹیچر ہے، تو اس کو بھی مطلب آپ دیکھیں نا، جیسے آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ٹیچر کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی کر جائے. تو جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ کبھی اس کا مس یوز کر جاتا ہے وہ بندہ. تو اس لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اتھارٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، تو پھر آپ کو اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے، اپنے اخلاق بھی جو ہے وہ بڑے کرنے چاہیے. خیر بہرحال یہ تو اس آیت کا جو ہے وہ عمومی مفہوم ہے. اس آیت کا ایک خاص مفہوم بھی کیا جا سکتا ہے علم مناسبت کی روشنی میں. ٹھیک ہے، وہ کیا مفہوم ہے اس کو ابھی ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یعنی جو پچھلی آیات ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ ان آیات کا مفہوم طے کریں، اس کو علم مناسبت کہتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ یعنی فرائی مکتب فکر کے اندر یا اصلاحی صاحب نے اس کو نظم قرآن کا نام دیا. یہ نظم قرآن کا کانسیپٹ ہمارے سلف صالحین میں بھی تھا، لیکن اس نام سے نہیں تھا. اس کو وہ علم مناسبت کہتے تھے. علم مناسبت جو ہے نا اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، اس کے اپنے پرنسپلز ہیں، اور علم مناسبت جو ہے وہ ہماری رائے یہی ہے کہ وہ یہ نظم قرآن کے علم سے بہت بہتر علم ہے. ہم نے اس پہ جو ہے وہ علیحدہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہوئی ہے. خیر بہرحال ہاں، یہ جو آیات ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، تو یہ گویا کہ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ یہود کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ مسلمانوں سے بہتر ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی سپرد کرو کہ جو امانت میں خیانت نہ کریں. تو علم مناسبت کی روشنی میں، علم مناسبت کہتے ہیں کہ پچھلی آیات کی روشنی میں آپ ان آیات کا کوئی مفہوم طے کریں. حالانکہ یہ جو آیات ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، یہ پچھلی آیات سے کوئی 6 سال بعد نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ان کو اس جگہ پہ رکھوایا ہے، تو ان کا پچھلی آیات کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ہے، معنوی ربط ہے. تو وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں اہل علم علم مناسبت کی روشنی میں کہ یہودیوں کے پاس ایک امانت تھی ان کے علماء کے پاس. خاص طور پہ یہودیوں کے علماء کے پاس کیا امانت تھی کہ یہ کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پڑھتے تھے. یہ کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آخری نبی کی صفات پڑھتے تھے، اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ بھی جو ہے یہ اپنی کتاب میں دیکھتے تھے. جیسے قرآن نے جو ہے وہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ان کا تورات اور انجیل میں بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے. تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف ہوا. تو اس اختلاف میں جب کہ یہ اپنی کتاب میں یہ پا رہے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں اور آخری نبی کی یہ صفات ہوں گی اور یہ ان کے ساتھی ہوں گے اور ان کی یہ صفات ہوں گی، تو وہ ان کے پاس اللہ کی کتاب میں آخری نبی کے حوالے سے جو بیان کیا گیا وہ ایک امانت ہے. ٹھیک ہے، اب اس امانت میں وہ خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر کے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ مسلمانوں سے بہتر ہے. یعنی وہ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، مشرکین کی صفات تو تمہاری کتاب میں، بت پرستی کی تو خلاف تورات بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے، تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، خود تمہاری اپنی تاریخ میں کیا کچھ ہوا. یہودیوں کی تاریخ میں جب ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بت پرستی کی طرف گئے تو ان کو یہ بات پتہ تھی، یہ بات ان کو بالکل واضح طور پہ معلوم تھی، تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کی. یہ جو ہے وہ اس خیانت کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر ان اللہ یامرکم. تو گویا اس کانٹیکس میں یہاں پہ گویا کہ یہودیوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ امانتیں جو ہیں، یہ مذہبی عہدے جو ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کرو. یعنی مذہبی عہدے جو ہے وہ ان لوگوں کے سپرد کرو کہ جو امانت میں خیانت نہ کریں، جو تورات کے بیان میں ڈنڈی نہ ماریں. یہ اس کانٹیکس میں علم مناسبت کی روشنی میں یہ اس آیت کے خاص معنی ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس پرنسپل سے ہم نے کیا سیکھا کہ ایک آیت کو آپ اس کے کانٹیکس میں اس کے خاص معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اور اس آیت کو خود سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو اس کے عمومی معنی پہ بھی باقی رکھ سکتے ہیں تاکہ سب کے لیے رہنمائی ہو جائے. بالکل صحیح ہے. تو ایک ہی آیت میں عمومی اور خصوصی معنی دونوں جو ہے وہ مراد لیے جا سکتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ بعض مفسرین ہمارے یہاں سلف صالحین میں سے عمومی معنی بیان کر دیتے ہیں، بعض خصوصی معنی بیان کر دیتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی تفسیروں میں اختلاف ہے. بھائی تفسیروں میں اختلاف نہیں ہے، وہ دونوں معنی ٹھیک ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. آپ کانٹیکس میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ معنی بالکل ٹھیک ہے،
ویل اینڈ گڈ، وہ دوسرے معنی سے ٹکرا نہیں رہا، اس بات کو سمجھے۔ تو دو تفسیروں کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک آیت کی 4-5 تفسیریں جو ہے انٹرپریٹیشن آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپس میں ٹکرا بھی رہی ہیں، وہ اصل میں مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ روشن کر رہی ہیں، وہ مختلف پہلوؤں پہ جو ہے وہ روشنی ڈال رہی ہیں۔ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سے زیادہ تفسیریں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ان میں کنٹرڈکشن ہو۔ کنٹرڈکشن تو اصل میں ان لوگوں کی تفسیروں میں آپ کو ملے گا جسے واقعتاً تضاد کہتے ہیں، جن کو آپ جمع بھی نہیں کر سکتے ان کی تفسیروں کو، کہ جنہوں نے روایتوں کو چھوڑ کے، احادیث کو چھوڑ کے، آثار کو چھوڑ کے جو ہے وہ تفسیریں کی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ عام اور خاص معنی کے بعد سماع و روایت۔ سماع و روایت سے مراد کیا ہے؟ سماع و روایت سے مراد یہ ہے کہ اسباب نزول ثابت کیسے ہوں گے، یعنی اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ ظاہری بات ہے یہ روایت سے ثابت ہوگا، سماع سننے سے ہے نا، نیریشن سے ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے عبیدہ نے ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے مطلب تابعین میں سے ہیں، ان سے پوچھا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے، تو انہوں نے کہا بھائی وہ لوگ گزر گئے کہ جو یہ جانتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کس بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن مجید، ایک تو انہوں نے یہ کہا نا قرآن مجید کی آیت کی صحیح تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کانٹیکس معلوم ہو، وہ انسیڈنٹس، وہ واقعہ، وہ حادثہ معلوم ہو جس کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں، تبھی آپ اس کو صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس پس منظر کے تذکرے کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسی ہے کہ آج آپ جو ہے وہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم پہ گفتگو شروع کر دیں، اور اس کے پیچھے جو ایک پورا ماحول تھا، جو پورا پس منظر تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا، یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، پیچھے وجوہات کیا تھی، ریزنز کیا تھیں، کیا چل رہا تھا، تو وہ آپ بیان نہ کریں تو اگلے کو کیا جنگ سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے آیات کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کانٹیکسٹ کو۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی وہ لوگ چلے گئے یعنی صحابہ کرام کی جماعت جو یہ جانتے تھے کہ یہ آیات کن حوادث، کن انسیڈنٹس کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ اب ہمارے علم میں نہیں ہے، تو اس لیے میرے علم میں چونکہ وہ پیچھے واقعہ نہیں ہے تو میں اس آیت کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرنے سے قاصر ہوں۔ تو انہوں نے گویا ایک طرح سے معذرت کر لی، لیکن ساتھ میں ایک علمی جو ہے وہ نقطہ بھی بیان کر لیا۔ تو گویا کہ سماع اور روایت سے، کہ آپ صحابی سے سنیں گے یا صحابی سے جو ہے وہ روایت چلتی ہوئی آپ تک پہنچے گی، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آیات کے پیچھے یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ 500 سال بعد کسی نے تفسیر لکھی، 1000 سال بعد کسی نے تفسیر لکھی تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں یہ آیات اس وجہ سے نازل ہوئی تھیں۔ بھائی 500-600 سال بعد تو آپ کو کیسے پتہ چلا 1000 سال بعد کہ یہ آیات کے پیچھے یہ حادثہ ہوا تھا؟ یہ نہیں، صحابی کی روایت، صحابی سے کسی تابعی نے سنا ہو، صحابی سے کسی تابعی نے جو ہے وہ روایت کیا ہو، اور پھر جو ہمارے یہاں پرائمری سورسز ہیں تفسیر کی کتابوں کے، جیسے تبری وغیرہ، ابن ابی حاتم وغیرہ، جہاں باقاعدہ سندیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی جو مفسر ہوتا ہے اپنے سے لے کے صحابی اور تابعی تک جو ہے وہ سند بیان کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو وہاں یہ بات آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سماع و روایت۔ اب دوسری اس میں ایک اہم بات ہے، ایک بات تو ہم نے کر لی کہ شان نزول جو ہے یا سبب نزول کا علم سماع و روایت سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابی جب بیان کرتا ہے اس بات کو کہ ان آیات کا سبب نزول یہ ہے یا شان نزول یہ ہے یا اس حادثے اور واقعے پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو صحابی کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں 3 انداز پہ ہم اس کا ہم تذکرہ کریں گے، یعنی بڑے بڑے یہ 3 ہی انداز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہم اس کو مزید تفصیل میں نہیں لے کے جاتے۔ اچھا، پہلا کیا؟ احسبو، یعنی صحابی جو ہے نا وہ احسبو کی لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ صحابی یہ کہتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ آیات اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب جب صحابی یہ کہہ دے کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ آیات اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو وہاں غالب گمان یہ ہوتا ہے، غالب گمان کہ یہ آیات جو ہے وہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہی واقعہ ان آیات کا سبب نزول ہے۔ جہاں تک بات ہے قطعیت اور یقینیت کی، تو پھر قطعیت اور یقینیت جب صحابی نے خود جزم کا صیغہ یعنی یقینی صیغہ اختیار نہیں کیا، تو ہم بھی اس کے لیے یقینی صیغہ اختیار نہ کریں، کیونکہ صحابی نے نہیں کیا۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ 80, 90, 95% یہی ہے کہ یہی جو ہے وہ سبب نزول ہے، اور غالب گمان کا اعتبار ہوتا ہے ہمارے دین میں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ یقینیت کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، 100% جو ہے وہ اس طرح سے ثابت نہیں ہوتی ہر بات۔ دنیا کا بھی مطلب دنیا میں جو خبریں ہمیں ملتی ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔
اچھا، اس میں ہمارے سامنے جو ہے جو مثال ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھوپھی کے شوہر تھے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے اللہ کے وسلم کے جو ہے وہ پھوپھا بھی تھے، ان کے حوالے سے ہمیں صحیح بخاری کی روایت ملتی ہے کہ یہ روایت نمبر 4585 ہے، تو حضرت عروہ سے ہے کہ حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی جو ہے ان کا جھگڑا ہو گیا ایک برساتی نالے کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ اپنے درختوں کو پانی پلا لیں اور پھر اپنے ہمسائے کے باغ کی طرف پانی جانے دیں۔ یہ سن کر انصاری کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اس لیے آپ مطلب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے؟ یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے اپنے ہمسائے کے لیے پانی نہ چھوڑو۔ یعنی گویا کہ اللہ کے رسول نے اس انصاری کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ انصاری اس سے برہم ہو گیا کہ آپ نے اپنے رشتہ دار کو مطلب نواز دیا، اس طرح سے سوال کر دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اب پہلے آپ کو میں آپ کے حق سے زیادہ دے رہا تھا کہ حضرت زبیر کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے کھیت کو پانی دے کے ان کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں، اپنے درختوں کو پانی دے کے ان کے لیے چھوڑ دیں، تو اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ خوب اپنے باغ کو اپنے درختوں کو سیراب کریں اور پھر ان کے باغ کے لیے جو ہے وہ پانی چھوڑیں۔ ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے پانی نہیں چھوڑنا، ابھی بھی اللہ کے وسلم نے یہی کہا کہ اب خوب سیراب کرنے کے بعد ان کے باغ کے لیے پانی جو ہے وہ چھوڑنا ہے۔ تو اب اس پہ جو ہے وہ حضرت زبیر نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ذرا نوٹ کرنے والے ہیں اس واقعے پہ۔ تو حضرت زبیر یہ کہتے ہیں قال الزبیر فما احسب هذه الآیات الا نزلت فی ذلک، میرا گمان یہی ہے کہ یہ آیات اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کون سی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کے رب کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو جج اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ تو صرف یہ نہیں ماننا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہے وہ قرآن نے کہی ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا ان کے اختلافات میں، ٹھیک ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے جی میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس فیصلے کے بارے میں جو آپ نے کر دیا، یعنی آپ کے فیصلے پہ دل میں بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جانبداری کی ہوگی، ٹھیک ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ہر طرح سے آپ کے فیصلے پہ اپنے سر کو جو ہے وہ جھکا دے۔ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا؟ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یہاں سے اس مثال سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ احسب کے لفظ اگر صحابی استعمال کرے تو اس میں غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی ان آیات کا جو ہے وہ شان نزول ہے۔ تو اس طرح سے بھی صحابی جو ہے وہ شان نزول کو بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ 100% قطعیت اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ صیغہ نہ اختیار کیا ہو 100% قطعیت کا، کہ چونکہ ان کا اپنا مسئلہ تھا، یہ بھی امکان ہے۔ بہرحال دوسرا کیا ہے، نزلت فی قضا، کہ صحابی جو ہے وہ بعض اوقات نزلت فی قضا یہ والے الفاظ بولتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے وہ فلاں بارے میں نازل ہوئی ہیں، نزلت فی قضا اس بارے میں، یا نزلت فی حاضی اس بارے میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ نازلت فی قضا کے بارے میں آگے جو ہے وہ ائمہ کا اختلاف ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا سلائیڈ میں دیا ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ مسند روایت ہے، جیسا کہ امام بخاری اور امام حاکم۔ دیکھیں، ایک ہے صحابی یہ کہتا ہے کہ نازلت فی حاضا، یہ آیات اس بارے میں نازل ہوئی اس میں، اور نازلت فی کا حاضا یا نازلت فی قضا، یہ زا اصل میں حاضا ہے، حاضا کے اوپر صحابی نے کاف ڈال دیا، یہ کاف تشبیہ کا ہے، اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا کہ جب صحابی یہ کہے ایک واقعہ بیان کر کے یہ بات بیان کرے یا اس طرح کا انداز اختیار کرے نازلت فی قضا، کہ یہ آیات اس میں نہیں، اس جیسے، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اس جیسے مسائل میں نازل ہوئی ہیں، اس جیسے واقعات کے لیے نازل ہوئی ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ کیا صحابی سبب نزول بیان کر رہا ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات بھی اس آیت میں شامل ہیں، یعنی صحابی سبب نزول بیان کر رہا ہے اس آیت کا، یا وہ تفسیر کر رہا ہے ایک واقعے کے اوپر، ایک انسیڈنٹ پہ ان آیات کو اپلائی کر رہا ہے، ان کی تطبیق کر رہا ہے، تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ امام بخاری
امام حاکم اور امام ابن صلاح یہ بڑے محدثین میں سے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ روایت مسند ہوتی ہے، یعنی صحابی جو ہے نزلت فی قضا کے ذریعے سے سبب نزول بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسند سے مراد یہ ہے کہ جس کی سند جو ہے وہ متصل ہو، یہ ہم اصول حدیث میں پڑھ چکے۔ جبکہ امام احمد اور امام زرکشی کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پہ یہ تفسیر صحابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ صحابی کا استدلال ہوتا ہے، صحابی کا استدلال ہوتا ہے، یہ صحابی کی مسند روایت نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری جو ہے وہ اس اصول کے اوپر کھڑی کی ہے کہ اس کو مسند شمار کیا ہے، امام احمد نے مسند احمد جو ہے وہ اس بنیاد پہ مرتب کی ہے کہ اس کو مسند شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو تفسیر صحابی شمار کیا، یعنی نزلت فی قضا کو۔ تیسرا جو ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور وہ ہمارے خیال میں معتدل موقف ہے۔ امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ مسند ہوتی ہے، کبھی یہ صحابی کا استدلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نازلت فی قضا یہ الفاظ، یہ جملے بول کے جب صحابی جو ہے وہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اس کے بارے میں یا اس جیسے واقعات کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، تو کبھی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صحابی سبب نزول بیان کر رہا ہے، یعنی یہ روایت مسند ہے، ٹھیک ہے، اور یہی اس کا سبب نزول ہے، اور کبھی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صحابی تفسیر کر رہا ہے، صحابی تفسیر کر رہا ہے۔ اب ہم اس کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں، اس سے بات مزید جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، روایت نمبر 2450۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے پرواہی یا روگردانی کرنے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہے اپنے خاوند کی طرف سے کہ وہ اس سے اعراض کر رہا ہے، مطلب اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، یا اب اس کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے، وہ اس سے اکتا گیا ہے، یا کچھ اور مسائل ان کے گھریلو فیملی میٹرز بڑھ گئے ہیں، جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اختلافات زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب وہ رہنا نہیں چاہتا، تو اب اس عورت کو ہے کہ اب یہ طلاق پہ آمادہ ہے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ طلاق نہیں چاہتی، وہ عورت طلاق نہیں چاہتی، مرد جو ہے وہ طلاق دینے پہ تلا ہوا ہے، کیونکہ اختلافات اتنے بڑھ گئے، بعض اوقات زوجین میں سے پارٹنر میں سے کوئی یہ کہتا ہے بھئی اب ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں رہ سکتے، اس قسم کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ اگر عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ اب اس کا شوہر جو ہے وہ اعراض پہ تلا ہوا ہے، مطلب اس کا دل جیسے اس سے بھر گیا ہے یا وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اس پہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس ایک بیوی ہوتی ہے جس سے وہ زیادہ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے چھوڑ دے، تو ایسی حالت میں عورت اسے کہے کہ میں تجھے اپنے خاص معاملات میں بری و ذمہ قرار دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، فنازلت حاذہ الآیہ، یا الفاظ کیا ہیں، فنازلت حاذہ الآیہ فی ذالک، یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اب دیکھیں یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، کہا ہے کہ اگر سچویشن یہ ہو تو یہ آیت اس بارے میں، اس سچویشن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو گویا اب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو سچویشن ہے یہ اس آیت کا سبب نزول ہے، بلکہ وہ اس آیت کی کیا کر رہی ہیں، تفسیر کر رہی ہیں، انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ترجمے میں اس کا ذکر بھی کر دیا، ٹھیک، تو اب آپ پھر دیکھیں نا، فنازلت حاذہ الآیہ فی ذالک، یعنی اس قسم کے مسائل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کس قسم کے مسائل میں، یہ والی آیت، کہ اگر کسی عورت کو جو ہے وہ اپنے شوہر سے اعراض کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، یا نشوز کا، تو اس قسم کے کہ وہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، اور عورت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی میں اپنے جو خاص معاملات ہیں اس میں تمہیں بری و ذمہ قرار دیتی ہوں کہ بھائی تم مجھے چھوڑو نہیں، مجھے ڈائیورس نہیں چاہیے، تم اگر میرے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ازدواجی حقوق اگر ادا نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، تم نہ کرو، مطلب تمہیں اگر مجھ سے کوئی دلی تعلق نہیں رہ گیا اور اس وجہ سے تم میرے ازدواجی حقوق نہیں ادا کر سکتے تو مجھے طلاق نہیں چاہیے، لیکن میں تمہاری زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنا رائٹ چھوڑ دے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر کی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تفسیر تھی، اور تفسیر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ اس بارے میں نازل ہوئی
یعنی گویا کہ یہ واضح ہو گئی ہمارے پاس دلیل کہ بعض اوقات جب صحابی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے یا صحابیاں تو اس سے مراد اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے، وہ سبب نزول نہیں بیان کر رہے ہوتے۔ اچھا، ایک اور اس سے بہت اچھی مثال ہمارے سامنے ابھی آ گئی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1406۔ اس میں کیا ہے کہ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے ربضہ میں جو ہے وہ حضرت ابو ذر کو دیکھا، یعنی ایک جگہ کا نام ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا میں شام میں تھا تو میرا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ آیت کیا تھی؟ وہ لوگ جو کہ یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پیچھے آیت کیا ہے؟ مطلب اگر آپ پوری آیت دیکھیں نا تو پیچھے آیت کیا ہے؟ یہود و نصارہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ اکثر جو رہبان ہیں اور جو راہب ہیں، درویش ہیں، اور اسی طرح سے اکثر جو ہے جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھا لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے ہاں جیسے تھا، تو ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے پھر آگے کہا گیا کہ والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اب اس میں ایک بات یہ پہلے سمجھ لیں، پھر ہم حدیث کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سونے اور چاندی کو جمع کرنا مطلقاً منع ہے، یعنی آپ اپنے پاس سونا چاندی رکھ ہی نہیں سکتے، آئے اور بس اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اب یہاں ان کا اختلاف ہو گیا حضرت امیر معاویہ سے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرا ان سے اختلاف ہو گیا اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی جو ہے وہ وضاحت میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ میرا موقف یہ تھا کہ مذکورہ آیت ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت معاویہ نے کیا کہا؟ نازلت فی اہل الکتاب، فقل، تو میں نے کہا نازلت فینا و فیہم، یہ ہمارے اور ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس آیت کے ظاہر سے یہ معنی نکال رہے ہیں کہ سونا چاندی جمع کرنا، ظاہر آیت تو یہی کہہ رہے کہ سونا چاندی جمع ہی نہ کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیچھے جو ہے وہ یہود کے علماء کی بات ہو رہی ہے، ان کے رہبان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اصل میں یہود کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ آیت جو ہے وہ یہود کے بارے میں بھی ہے، ہم مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، ہم مسلمان بھی سونا چاندی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ عام طور پہ صحابہ کا موقف نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ جو ہے یہ شام میں تھے حضرت ابو ذر غفاری، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شام میں گورنر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ دور خلافت تھا۔ تو پھر اس پہ کیا ہوا کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ کچھ تلخی پیدا ہو گئی، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو بذریعہ خط میری شکایت کی، تو حضرت عثمان نے مجھے خط لکھا اور کہا تم مدینہ چلے آؤ۔ چنانچہ میں مدینہ چلے آیا تو میرے ہاں لوگوں کا اس قدر ہجوم ہونے لگا گویا انہوں نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ پھر میں نے حضرت عثمان سے لوگوں کے ہجوم کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو مدینہ سے ہٹ کر کسی قریبی جگہ الگ قیام اختیار کر لو، بس یہی بات مجھے یہاں ربضہ لے آئی، اگر وہ کسی حبشی کو بھی میرا امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ہمارے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو اس کی وجہ سے میں مدینہ سے ہٹ کے یہاں مقام ربضہ پہ جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں مدینہ میں آیا تھا شام سے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا مجھ پہ، اور میں تو اپنی رائے بیان کرتا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ رائے ایسی ہے کہ یہ پھیل رہی ہے تو لوگوں کے اندر فکری کنفیوژن پھیل رہی ہے اور یہ بات عام طور پہ صحابہ کرام کا موقف نہیں ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ آپ مدینہ سے، شہر سے اگر باہر نکل جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا معاشرے کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تو اس لیے وہ چلے گئے۔ تو اب یہاں ایک آیت کے بارے میں دو صحابہ کا اختلاف ہو گیا، دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی، تو گویا کہ وہ دونوں ان کی تفاسیر ہیں، دونوں ان کی تفاسیر ہیں۔ شان نزول اگر ہو تو وہ تو ہوتی ہے مسند روایت، اس میں تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے نا، وہ تو مسند روایت ہے۔ تفسیر صحابی ہے، یعنی وہ صحابی کی تفسیر ہے، جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو اب آپ ان صحابہ کے دو تفسیروں میں سے کسی ایک تفسیر کی طرف بھی جائیں گے تو آپ کسی صحابی کی تفسیر کی طرف ہی جا رہے ہوں گے، تو تفسیر صحابی میں اختلاف جو ہے وہ ممکن ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا جو ہے یعنی صحابی بعض اوقات یہ الفاظ استعمال کرتا ہے نازلت ہذہ الآیہ،
نزلت هذه الآیہ، یعنی صحابی کہتا ہے یہ واقعہ ہوا اور یہ آیات نازل ہو گئیں. تو اب یہ تو ایک سری انداز ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ آیات جو ہے وہ نازل ہو گئیں. ٹھیک ہے، جیسے اس میں ہمارے سامنے ایک بہت اچھی مثال ہے، یہ صحیح بخاری کی، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ ہے حدیث نمبر 2064. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور کہ غلے کا ایک قافلہ آیا، لوگ اس کی طرف چل دیے، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 12 مردوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص باقی نہ رہا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دور پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا. تو یہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ فنزلت هذه الآیہ، کون سی آیت نازل ہوئی؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ٹھیک ہے، تو اب یہ انداز جو ہے یہ سری انداز ہے کہ صحابی ایک واقعہ بیان کرے. یعنی مدینہ کے اندر کافی عرصے سے قافلہ نہیں آ رہا تھا، تو اب ضروریات زندگی اسی طرح سے جو ہے وہ پوری ہوتی تھیں. دوسرے جو ہے وہ ملکوں سے قافلے آتے تھے اور لوگ خرید و فروخت کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ خریدتے تھے. تو بعض اوقات وہ قافلہ مدینہ میں ہی آتا تھا اور بعض اوقات اس نے مدینہ کے قریب سے گزرنا ہوتا تھا. مثال کے طور پہ کسی اور شہر جا رہا ہے تو ادھر سے اگر آ رہا ہے تو وہ راستے میں مدینہ پڑتا ہے تو مدینہ میں تھوڑا سا ٹھہرے گا اور پھر آگے چل پڑے گا کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ خریداری کر لیں. تو اب کافی عرصے سے کوئی قافلہ نہیں گزرا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمعہ کے لیے خطبہ دے رہے تھے. تو اب منادی ہوئی، لوگوں نے کہا قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا. اب سب لوگوں کو یہ ہوا کہ ہم جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ خرید لیں. تو اگر جمعے کے بعد جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قافلہ آگے نہ چل پڑے اور ہم جو ہے وہ جلدی جلدی خرید کے واپس آ کے جمعہ کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہاں پہ صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے کہ 12 لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ رہ گئے، باقی لوگ چلے گئے خریداری کے لیے. تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ اہل ایمان جب جمعہ کے دن کے لیے منادی ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر تجارت ہر قسم کی چھوڑ دو. تو جب حکم آ گیا تو ظاہری بات ہے اس کے بعد تو صحابہ نے نہیں کیا نا، یہ تو حکم آنے سے پہلے کی بات تھی. تو اس وقت تو انسان کے ذہن میں مطلب کچھ بھی ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں. کیا انداز ہے؟ فنازلت هذه الآیہ، کہ یہ آیات پھر نازل ہوئیں اس حوالے سے. اچھا، اس کی کچھ اور مثالیں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. خود انہوں نے بھی کہا ہے اور بہت سی روایتوں میں بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ کئی مرتبہ ان کی یہ سجیشن تھی کہ ایسے جو ہے وہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے، یہ ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے احکامات جو ہے وہ اس واقعے کے بارے میں نازل ہو جاتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 402. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پروردگار سے 3 باتوں میں موافقت کا شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش مقام ابراہیم جو ہے وہ ہمارے لیے جائے نماز ہوتا، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتا. تو یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ یہ والی فنازلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. یعنی جب حاجی جاتے ہیں طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہیں. یہ سجیشن اصل میں دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ نا نماز پڑھنی چاہیے. تو مطلب یہ اس طرح سے جو ہے وہ حج میں شامل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا، باقاعدہ آیات نازل کر دی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ بات کی موافقت کی. دوسری کیا مثال انہوں نے بیان کی کہ آیت حجاب بھی اسی طرح نازل ہوئی کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں کیونکہ ہر نیک و بد ان سے گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ حجاب کی آیات نازل ہو گئیں. یعنی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سجیشن دی تھی تو اس پہ وہ آیات نازل ہو گئیں. تو گویا یہ اب ایک سبب نزول بن گیا، شان نزول بن گیا ان آیات کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کو تجویز دینا ان آیات کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے سبب نزول بن گیا. تو یہ پھر آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں. تو یہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں فنزلت آیت الحجاب، تو اس پہ آیات حجاب نازل ہو گئیں. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں تو انہوں نے باہمی رشک
کی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتفاق کر لیا، تو میں نے یہ کہا، یعنی حضرت عمر نے یہ کہا کہ بعید نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار انہیں تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے تھے، یہ دیکھیں فَقُلْتُ لَهُنَّ، میں نے ان سے کہا، ان بیویوں سے، ازواج سے، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بیٹی بھی تھی حضرت حفصہ، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ۔ تو یہی الفاظ قرآن مجید میں نازل ہو گئے کہ جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج سے کہے تھے۔